الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ علماء دیوبند اور بریلوی علماء کے درمیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے شان رسالت میں غلو کرنا۔ بریلوی علماء شان رسالت میں غلو کرتے ہیں، اس لیے علماء دیوبند کا اس میں بریلوی علماء کے ساتھ اختلاف ہے۔ اس مسئلے کے بیان سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر آدمی تک پہنچ جائے، اور خاص کر بریلوی علماء اور عوام کے تک پہنچ جائے، تو اس میں اللہ تعالی آپ لوگوں کو اجر عظیم دے گا، کیونکہ یہ جو بریلوی علماء نبی علیہ السلام کے لیے جو صفات بیان کر رہے ہیں، یہ صفات اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی منع کیا اس صفات سے، تو لہٰذا ہمارا چینل سبسکرائب کرے، اور ہمارے چینل میں جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے گا آپ کی سبسکرائب سے۔ تو مسئلہ یہ ہے، شان رسالت میں غلو دیوبند اور بریلوی علماء کا موقف کیا ہے؟ اختلاف کس بات میں ہے؟ علماء دیوبند اور بریلوی حضرات میں اصل اختلاف محبت رسول میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صفات دینا جائز ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب حقیقی ماننا، نبی علیہ السلام کو مختار کل کہنا، نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر ہر جگہ موجود ماننا، نبی علیہ السلام کو نور محض کہنا کہ انسانی بشریت باقی ہی نہیں رہی، نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرح تصرف کرنے والا سمجھنا۔ علماء دیوبند کہتے ہیں یہ سب صفات اللہ کی خاص ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان صفات میں شریک کرنا غلو ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے، مگر غلو سے بچنا واجب ہے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف بیان کریں گے۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ یہ جو صفات ذکر ہوئے یہ اللہ تعالی کے لیے خاص ہے۔ اب ہم اس پر دلائل پیش کریں گے۔ دلیل نمبر 1، قرآن میں غلو سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، سورۃ نساء میں 171 نمبر آیت ہے، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انبیاء کی محبت میں حد سے بڑھ جانا منع ہے۔ دوسری دلیل، نبی علیہ السلام نے خود غلو سے روکا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اس طرح حدیث کی الفاظ ہے، اللہ کا میں بے شمار معاف کرے۔ صحیح بخاری میں 3445 نمبر آیت ہے،
مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ کو بڑھایا. تو ثابت ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی صفات دینے کا راستہ نہ اپنایا جائے. تیسرا دلیل یہ ہے عالم غیب اللہ کی خاص صفت ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سورۃ نمل میں 65 نمبر آیت ہے. آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو نتیجہ یہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود عالم الغیب نہیں، جو بھی علم دیا گیا ہے وحی کے ذریعے دیا گیا ہے. 4 نمبر دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے ہر چیز کا علم نہیں. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کا علم رکھتے تو یہ جملہ نہ فرماتے. دلیل نمبر 5 حاضر و ناظر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انما انا بشر مثلکم. میں تمہاری طرح انسان ہوں. ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں. دلیل نمبر 6 مختار کل یعنی قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا. سورۃ جن آیت نمبر 21 میں ہے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نفع یا نقصان اپنی طرف سے نہیں رکھتا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہوتے تو یہ آیت نہ ہوتی. یہ تو علماء دیوبند کا موقف اور اس کے دلائل تھے. اب ہم بریلوی علماء کا موقف بیان کریں گے اور اس کے دلائل بیان کریں گے. بریلوی علماء کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب دیا، مجمل علم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے روحانی معنی میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بإذن اللہ تصرف حاصل ہے. لیکن ان کے دلائل زیادہ تر ضعیف روایات یا مبالغہ امیز اقوال شعراء یا تعویلات ہے. کوئی بھی دلیل ایسی نہیں جو صریح قرآن کے مقابل کھڑی ہو سکے. تو دیوبند کا خلاصہ موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے مگر بشر کامل. جو علم دیا گیا وہ اللہ کی عطا، اپنی ذات سے علم غیب نہیں، ہر جگہ موجود نہیں، مختار کل نہیں. اسی کو کہا جاتا ہے محبت میں اعتدال، نہ گستاخی نہ غلو. تو یہ جو اختلاف ہم نے ذکر کیا یہ خود بھی سن لے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح غلو نہ کرے اور اس طرح غلو سے بچ جائے، اور خاص کر یہ بریلوی علماء تک پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اس غلو سے بچ جائے اور یہ دلائل سن لے. دلائل سننے کے بعد اگر اس کو
اگر اس کو سمجھ آ جائے تو یہ ضرور اس عمل سے رک جائے گا اور نبی علیہ السلام کی شان میں اس طرح غلو نہیں کریں گے. تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.